العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم يا رحمة الله إني خائف وجل يا رحمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا جس کو یقین ہے نا ذرا تڑپ کر سبحان اللہ خدا کی قسم یہ رات ایسی برکتوں والی رات ہے کہ رب ذوالجلال ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں 83 سال سے بھی زیادہ افضل عبادت کا سوال ہوتا ہے تو اس محبت کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کو بھی لطف آئے گا اور ملائکہ بھی جا کر رپورٹ دیں گے کہ ہم اس مجلس سے آئے ہیں جہاں پر محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا
فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ذرا نعرہ لگا دیں سبحان اللہ ابھی بھی آواز کم آئی ہے حیدر کے نام تو آواز آنی چاہیے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس کھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے اسی قرآن میں نا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ رب کہتا ہے ہم نے قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ قدر والی رات کون سی رات ہے ایک جملہ دینے جا رہا ہوں جس کے دلوں کو جا کے لگے نا وہی بولے باقی خاموش رہے ارے قرآن جس رات پہ نازل ہو ہم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے جس ساتھ میں نازل ہو اس ذات کو نہیں سمجھ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ کا ذوق ہونا ذرا محبتوں سے بول دے سبحان اللہ رب جناب نے نا یہ قرآن پاک کا جب نزول فرمایا نا تو فرمایا کسی اور پہ نہیں آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ حضور سے کسی نے پوچھا آپ کب آئے فرمایا سب سے پہلے رب نے آدم علیہ السلام کو بنایا پھر شیف پھر انوش پھر کائنات پھر مہلکین پھر یادت پھر ادریس پھر متبشر پھر لامت پھر نوح پھر سام پھر انفقشت پھر ہود پھر شادم پھر فادم پھر اشروع پھر انود پھر سرود پھر ناہور پھر تارق پھر ابراہیم پھر اسماعیل پھر کیدار پھر حقل پھر ناحس عمیسہ عدد عدنان وعد نزار عزر الیاس مدرکہ خزیمہ کنانہ نظر مالک فہد غالب لوئی کاف مرہ کلاب قصی قصی سے عبد مناف سے ہاشم ہاشم سے عبدالمطلب عبدالمطلب سے عبداللہ اور عبداللہ سے ہمارے نبی محمد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کا نزول ہوا اللہ الحاکمین نے ارشاد فرمایا آپ کی تھوڑی سی توجہ میری حاضری مکمل تیرے دکڑے دوکڑے کھاند لیا تیرے ناموں مفت بھی کاند لیا تیرے باندیاں دی نیتے باندی لیا تیرے دن دے کتیا نہ اب حضور کے بٹھانی ہے نا حضور کی چوکٹ میں ہے اللہ الحاکمین نے نا قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر آغاز میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ شک نہیں کرنا ہم نے اس کتاب کو بے عیب بنایا ہوا ہم نے اس کتاب کو بے عیب بنایا شک نہیں کرنا اب میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے ظاہری دور میں قرآن کتاب کی شکل میں تھا نہیں تھا نا تو پھر رب کس کتاب کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں شک نہیں رکھا ہوا اسی قرآن کے رب ذوالجلال نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ کہیں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس کو کتاب بنایا ہوا ہے وہی بولے قرآن ہے رب ذوالجلال نے سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم یہ قرآن بڑا ہی کریم ہے فی کتاب مکنون اس قرآن کو بھی ہم نے ایک کتاب کے اندر رکھا ہوا ہے تو اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں کتاب بتانا چاہتا ہوں کتاب پتہ ہے کیا ہے سورہ جاثیہ میں اللہ الحاکمین نے فرمایا ھذا کتابنا ینطق یہ میری وہ کتاب ہے جو مجھ سے کلام کرتی ہے کون کرتی ہے کلام کرتی ہے کتاب کا کام نہیں کلام کرنا جلد کبھی بھی کلام نہیں کرتی تو رب کس کو کہہ رہا ہے یہ میری کتاب ہے جو کلام کرتی ہے سورہ نجم
اگر آپ تھوڑی سی محبت کریں تو آخری میں آپ کو حضور کا حلیہ نہ سنا دوں. طرف نہیں آئی ذرا محبت نہ لا میری طرف ایران ہو کے نہ دیکھیے. میرا رنگ بھی نہیں, میرا روپ بھی نہیں, میرا جامی ورگا عشق بھی نہیں, میری مومی ورگی ٹور بھی نہیں, پر قسم خدا دی کھانا ہوا میرے محبوب جیا کوئی اور بھی نہیں. سونے جگتے ہوئے ہزارہ سب تیرے تو تھلے, سونے وچوں تیری سونیا ہو گئی بلے بلے. ساڈی خاطر سونا ہسے تے ساڈی خاطر روے, اسا حضور دا نام لینا پاوے لوکی آنکھن چلے. ساری دنیا رب نو لوڑے, رب تینوں سنے کلے. او ساری دنیا رب ول تکدی, رب تکدا ہی تیرے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بیہقی شعب الایمان میں لائے, سیرت ابن ہشام میں امام ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق میں امام ابن اسحاق, مفتی احمد یاسر نعیمی تفسیر نعیمیہ میں, امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں, امام آلوسی تفسیر روح المعانی میں, حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں, امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر, امام ابو نعیم اسے دلائل النبوہ کے اندر آقا کریم کے حلیے کے لیے محبت سے بولتے سبحان اللہ. سامنے عربی پڑھوں گا, اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا, سمجھ نہ آئے نا تو یہی سوچ کے سبحان اللہ کہہ دینا کہ یہ حلیہ کسی عام ہستی کا نہیں, آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے ان سے پوچھا حضور آپ کے تو نانا جان تھے نا, آپ بتائیں نا حضور کیسے نظر آتے تھے, حضور کا چلنا کیسا تھا. انہوں نے حلیہ بیان کیا, انہوں نے کہا کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلألأ الوجه تلألؤ القمر لیلة البدر اطول من المرء اکثر من المشذب عظیم الہامہ رجل الشعر من فرقت عقیقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنية إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين زرق الهواجم سوابق في غير قلب بينهما عرق يضله الخدق أقنى العلمين له نور يعلوه كسر اللحية سهل الخدين مفرج الأسنان دقيق المسربة وعالي الصدر سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين شسل الكفين والقدمين. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ آقا کریم کا حلیہ عربی زبان میں ہے, ترجمہ اپنی زبان میں کروں کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کروں, کن کی زبان میں کروں, اعلیٰ حضرت کی. انہوں نے تڑپ کر کہا, کسی نے پوچھا آپ کا سر مبارک کیسا تھا, فرمایا جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت میں لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی جبین مبارک کیسی تھی, فرمایا جن کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا اس جبین سعادت میں لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی زلفیں مبارک کیسی تھی, بات مبارک کیسی تھی, فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق رات کی استقامت میں لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی زبان مبارک کیسی تھی, فرمایا وہ زبان جس کو سب کچھ کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آقا کریم کے دندان مبارک کیسے تھے, فرمایا جن کے گچھے سے جھڑے جڑے نور کے ان ستاروں کی نظرت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آقا کریم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, فرمایا ریش خوش معتدل پر ہمیں ریش دل آلائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے بازو مبارک کیسے تھے, فرمایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے, فرمایا ہاتھ جس سخت تھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے قدمین
رہے آنزا مصطفیٰ جان رحمت پہ مکمل شاعر کا شاعر ہے، مسلمان شاعر ہے، اور اس نے کیا خوبصورت الفاظ کہتا ہے، میرے رب کی مجھ پر عنایت، اتنا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، جس پر اللہ کی عنایتیں برس رہی ہیں، ذرا تڑپ کے ساتھ بول دے سبحان اللہ، مجھ پر عنایت ہوئی تو ہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، حقیقت ہوئی جیسے دل کے کانوں سے سننے والے شعر ہے، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، وہ خاطب ہے بندے سے پروردگار، اب اللہ کلام کر رہا ہے، اس نے چمن تو ہی رنگے بہار، میرا فن تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دل کش حسین کائنات، یہ حور و ملائک اور جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، تیری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، کہ دنیا جہاں بس میں آ رہا کہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر یہ موجے روا کنارہ بھون، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک میں ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شولا یہ شبنم یہ مٹی یہ سب، یہ جھنجھوں کے بجتے ہوئے جھنجھرن، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے قبر، یہ دھرتی کے موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، مہندی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانے یہ گھر، کہ اولاد بیوی دیے والدین، یہ وسیلہ محمد سرور کونین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور عمر کتاب ہدایت بیوی، نبی بھی کتارے شریف بیوی، الغرض یہ سبھی چہرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، ارے بندے آواز آنی چاہیے بندے، اب تو مان جا محمد کی شان، ابھی آئی کیا علائی ربکما، اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ کا ہمارا آنا میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ایک رمضان المبارک مدینہ منورہ کے پرنور ساتھ میں بھی گزارنا مقدر فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔